میں چاہوں گا ادریس اعوان ایڈوکیٹ صاحب سے، ہم جب بات کرتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم اسٹریٹ چلڈرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک بوڑھا والد جو چارپائی پہ لیٹا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اس کے گھر فاقے ہو رہے ہیں، اس کے بیٹے بچے تعلیم کا شوق بھی رکھتے ہیں، انہوں نے وسائل کو بھی پورا کرنا ہے، وہ ایک طرف اپنی تعلیم کو بھی پورا کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے ہمارا پاکستان کا اس حوالے سے، اور دوسرا اس وقت چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کون کون سے ایسے قوانین موجود ہیں کہ جو بچوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس پی صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ اس پروگرام کو لے کے جا رہے ہیں، اور واقعی آپ جو ہے نا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھی ہیں دونوں نے بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی تجاویز دیں۔ تو سب سے پہلے تو صاحب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسٹریٹ چلڈرن، اسٹریٹ چلڈرن وہ بچے ہیں جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں گلی کوچوں کے بچے، وہ بچے جو گلی کوچوں میں راتیں گزارتے ہیں، وہ بچے جو گھروں سے باہر ہیں، وہ بچے جو گھروں سے بےگار ہیں، وہ بچے جو خدا نخواستہ یتیم ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یا ایسے بچے جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے، یا ایسے بچے جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اور ان میں کچھ بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں، کچھ بچے بیگنگ میں انوالو ہیں، کچھ بچے کوئی کام نہیں کرتے، صرف گلیوں کوچوں میں رہتے ہیں اور چوریاں چکاریاں کر رہے ہیں، جرائم میں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کولیکٹیو اس میں رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ہم مجرم بھی کولیکٹیولی ہیں۔ اس میں ہماری اسٹیٹ، ہمارے ادارے، ہمارے تمام شہری، ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے قوانین ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہمارے پاس قوانین ہیں، قوانین کے حوالے سے ہم بڑے فرٹائل ہیں، ہم نے بڑا کام کیا ہوا ہے چائلڈ پروٹیکشن پہ پاکستان نے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک جس طرح 18ویں ترمیم جو آئین میں ہوئی تھی، کچھ 18ویں ترمیم میں خامیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں، اس پہ کافی میں نے ڈبیٹس بھی ہماری ہوئی ہیں، اور جہاں خامیاں ہیں وہاں پہ کچھ بہت اچھی خوبیاں بھی اس میں ہیں، جس میں سب سے بہترین جو مجھے لگا بینگ این ایکٹیوسٹ آف چائلڈ رائٹس اور ہیومن رائٹس کے، وہ 18ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 25A کا اضافہ ہوا ہے، جس طرح ذیشان عارف صاحب نے بات کی، یہ وہ خوبصورت اضافہ ہے ایس پی صاحب کہ جو بچوں کو فنڈامنٹل رائٹس، جو بچوں کی تعلیم ہے بنیادی، اسے فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ ہماری اسٹیٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس بات کی اولی سولی پابند ہے اور رسپانسبل ہے کہ وہ 5 سے لے کے 16 سال تک کے بچے کو، یعنی کہ میٹرک تک کی تعلیم بچے کو ڈور سٹیپ پہ فری دینے کی پابند ہو چکی ہے۔ اس میں فری تعلیم دینے کا پابند بنا دیا اسٹیٹ کو، اس میں کتابیں ہوں، فی ہو، یونیفارم ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کچھ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری بات ہمیں ضرور یہ ذہن رکھ لیں کہ آرٹیکل 25A تو پاس ہو کے 18ویں ترمیم میں ہمارے آئین کا حصہ بن گیا۔ اب اس پہ امپلیمنٹیشن میں نے، آپ نے، ہم سب نے کروانی ہے۔ اس میں ہم نے اسٹیٹ کے اداروں کو جو جوڑنا ہے، ہم نے اسٹیٹ کے گریبان کو پکڑنا ہے کہ جی ہماری اسٹیٹ نے، ہماری مقننہ نے یہ اتنا خوبصورت اضافہ کیا ہے، ہمارے بچوں کا جو بنیادی تعلیم ہے، جو میٹرک تک کی تعلیم ہے، معیاری تعلیم، وہ مفت ڈکلیئر کر دی گئی ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہمارا ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ تو اب اس کی فراہمی ڈور سٹیپ پہ یقینی بنانا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں شہریوں کو احتجاج کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور آرٹیکل 25A کو حفظ کر کے اس پہ جھنڈا اٹھا کے پورے پاکستان میں کریہ شہر بات کرنی چاہیے۔ اور اس میں جب ہم یہ بات کریں گے، جب ہم یہ جھنڈا اٹھائیں گے، تو اس میں ضرور پھر عملداری بھی ہوگی۔ اور جب یاد رکھیں، جب 25A پہ پورا من اس کی روح کے مطابق جب عمل درآمد ہوگا، تو پھر یقیناً ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں گے، کوئی بھی بچہ ہمارے اسٹریٹ سے باہر نہیں جائے گا۔ اور دوسری اس میں اہم بات یہ تو ہوئی جی فنڈامنٹل رائٹ جو ڈکلیئر ہو گیا، اس پہ یعنی امپلیمنٹیشن ہم نے سب نے مل کے کرنی ہے، ہمارے اداروں نے ہماری بات سنی، ہم نے اداروں کو جو جوڑنا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے جی کہ چائلڈ لیبر کی بات جیسا آپ نے کی، اب یاد رکھیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہماری پروٹیکشن نہیں ہو رہی، جو ہمیں مل نہیں رہا، اسی وجہ سے جب بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو بچے اسٹریٹ چلڈرن بن چکے ہیں، اور بچے بیگنگ میں انوالو ہیں، بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں۔ اگر وہ بچہ ہمارا اسکول میں ہوتا، ڈور سٹیپ پہ اسے مفت تعلیم دی جاتی، تو غریب اور امیر کا سب بچے اسکول میں ہوتے۔
تو جب ہمارے بچے اسکولوں میں آئیں گے آٹومیٹکلی ہمارا جو ریشو ہے ہمارا لٹریسی ریٹ ہمارا آئے ہوگا, اور ہمارے وہ تمام اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں جو بے گھر بچے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے, جن کے ماں باپ خدا نخواستہ فوت ہو چکے ہیں, کچھ کے زندہ ہیں وہ بھی گھروں سے بچے دور ہیں, انہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا گھر کدھر ہے. اور ایک اور دکھ کی بات, چائلڈ لیبر تو ایک الگ سے ہو گیا ایک پورشن, ان بچوں کے ساتھ ایس پی صاحب چائلڈ سیکچوئل ابیوز کے جو سب سے زیادہ کیسز ہیں نا ان بچے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو وکٹمائز ہوتے ہیں گلی کوچوں میں, یہ راتیں فٹ پاتھوں میں گزارتے ہیں, یہ راتیں انہیں کوئی لوگ اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کون لوگ لے کے جا رہے ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یقین جانے جب یہ بندہ سوچتا ہے تو آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے ان بچوں کو ان اسٹریٹ سے نکال کے اسکولوں میں پہنچانا ہے, اور اس میں جب چائلڈ لیبر کو خاتمے کی بات, ہمارے بچے تمام اسکولوں میں ہوں گے آٹومیٹکلی ہمارا چائلڈ لیبر کا جو ریشو ہے وہ کم ہوگا. اور یہاں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ چائلڈ لیبر جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کی اور قوانین ہمارے موجود ہیں, اور آئین کا آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 11(3) یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ پاکستان میں اسے چائلڈ لیبر بالکل نہیں لی جائے گی, چائلڈ لیبر میں بالکل نہیں ڈالا جائے گا, یعنی چائلڈ لیبر سے بالکل اسے سیو رکھا جائے گا. یہ آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے. اور اس میں ایک بات جو موٹی بات ہے وہ ذہن میں رکھ لیں سامعین, کہ چائلڈ لیبر وہ کام ہے, ایسا کام جس سے بچے کا عقلی, تعلیمی اور جسمانی نقصان ہو رہا ہو, یہ صحت کا, عقل کا اور تعلیم کا نقصان ہو رہا, وہ چائلڈ لیبر ہے. اور جس کام میں یہ تینوں نقصان نہ ہو رہے ہیں, یہ تینوں نقصانات, تو وہ ہمارا چائلڈ لیبر نہیں ہے, وہ کام بچہ کر سکتا ہے.